بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء کی جو سیریز کا ہم نے سلسلہ ایک شروع کیا ہے، آج اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے ہم نے حضرت یوشع علیہ السلام پر بات کی، پھر ہم نے حضرت یونس علیہ السلام پر بات کی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت شیث علیہ السلام پر۔ انشاءاللہ جلد صحابہ کرام کا بھی ایک سلسلہ شروع کریں گے جس کا نام رکھیں گے آؤ بات کریں صحابہ کی، اور اس میں صحابہ کرام کا جو ذکر خیر ہے وہ ہوا کرے گا۔ ابھی ہم قصص الانبیاء کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم ذکر کریں گے حضرت شیث علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے اور کافی غمگین رہا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا رب آپ کو فرزند رشید عطا کرے گا اور آپ کو ایک ایسا بیٹا دے گا جو آپ کی آگے نسل نہ صرف بڑھائے گا بلکہ ان کی نسل سے انبیاء کے سردار تشریف لائیں گے، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو چہروں پہ مسکراہٹ آئی جاتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی مسکرا اٹھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس روانہ ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد نرینہ اور فرزند رشید عنایت فرمایا جو حضرت شیث علیہ السلام ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام اتنے خوبصورت، نہایت ہی خوبصورت، حسین، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے، بالکل حضرت آدم علیہ السلام کا جو تھے وہ مشابہ تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام طرح طرح کی وصیتیں فرمایا کرتے تھے، اور آپ ہر وصیت پر اسی طرح عمل کیا کرتے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام آپ کو کہا کرتے تھے۔ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ جب قوم نوح پر طوفان آئے گا اور ایک اللہ کا دردناک عذاب آئے گا، اس وقت اگر بیٹا میری ہڈیاں بھی ہوئی تو وہ بھی نوح کی کشتی میں رکھ دینا، یہ آپ نے پہلے بتایا۔ اور ساتھ کہا کہ اگر شیث تم نہ ہوئے تو تم اپنے اولاد کو یہ نصیحت کر کے جاننا کہ وہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ نوح کی کشتی میں رکھ دیں تاکہ میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہوں۔ تو یہ نصیحت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ظاہر ہے ان کو حضرت آدم کو یہ چیزیں معلوم ہو چکی ہوں گی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی شیث علیہ السلام کو، اور حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ہر حکم کو بجا لاتے اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بھی تھے۔ یہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی، اور حضرت آدم اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت شیث علیہ السلام سے بالکل مطمئن تھے، اور آپ نے ان کو اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ اور اپنا ولی عہد جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام آپ کے ولی عہد جو تھے وہ مقرر ہو گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام جو تھے، جب حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کا زمانہ آیا، تب تک جو قوم تھی، جو اس وقت کی قوم تھی اور اس وقت کی جو بنی آدم تھی، جو آدم کی اولادیں تھی، وہ دو طبقوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک وہ تھی جو حضرت شیث علیہ السلام کی بات مانتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان پر عمل درآمد کرتی تھی، لیکن دوسری جو قوم تھی وہ نہایت ہی بھٹک چکی تھی اور نافرمانیوں میں بدستور قائم رہتی تھی، اور حضرت شیث علیہ السلام کی کسی ہدایت پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور ان کا جو تھا وہ برا حال تھا۔ آخر کار 912 برس کی عمر تک حضرت شیث علیہ السلام نے یہ تبلیغ کی، اور جو ان کی تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ ہر انبیاء کی طرح جاری رہا۔ کچھ لوگ ہدایت پا گئے اور انہوں نے اپنی دنیا آخرت سنوار لی، اور کچھ لوگ جو تھے وہ شیطان کے رستے پر ہی قائم و دائم رہے، اور انہوں نے اپنی آخرت بھی خراب کی اور اپنی دنیا بھی خراب کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیث علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں جو بہت زیادہ دنیا میں ان کا احترام کیا جاتا ہے، ہر مذہب کے لوگ ان جو نصیحتیں ہیں ان کو پڑھا کرتے ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت شیث علیہ السلام نے کہا کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلیتیں پائی جاتی ہوں، جس میں یہ خصوصیات ہوں۔ اول وہ اللہ کو پہچان لے، نیک بندوں کو جانے اور بد کی پہچان بھی رکھے۔ بادشاہ وقت کا جو نیک ہو اس کا حکم بجا لائے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، ماں باپ کا حق پہچانتا ہو، خدمت کا ذکر نہیں ہے،
ان کی نصیحت میں یہ بہت بڑا الفاظ ہے کہ حق پہچانتا ہو. خدمت اور حق پہچاننے میں کافی فرق ہے. اور صلح رحمی کرتا ہو، یعنی کہ قریبی جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات کا اس کا رویہ ہے وہ صلح تھوڑا اپنائیت والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے محبت کرتا ہو، غصہ کو حد سے زیادہ بڑھنے نہ دیتا ہو. دیکھیں یہاں پر بھی ذکر جو ہے نا نصیحتوں میں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہ کرتا ہو، یہاں کہا گیا کہ غصہ حد سے زیادہ نہ کرتا ہو. دیکھیں اگر آپ کو غلط بات پہ بھی غصہ نہیں آتا نا تو آپ اپنا علاج کروائیں بھائی. آپ غصہ آنا چاہیے، غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے، لیکن اس غصے کی ایک لمٹ ہونی چاہیے اور ایک حد تک غصہ آنا چاہیے. پھر حضرت شیس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتا ہو، ان پر رحم کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، پرہیز کرتا ہو، مصیبتوں میں اللہ کا شکر کرتا ہو، صبر کرتا ہو اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہو اور ذکر الہی میں مشغول رہتا ہو. یہ جو ہے نصیحتیں ہیں حضرت شیس علیہ السلام کی، جو میرے خیال سے ہر مومن کو ان نصیحتوں کو پڑھانا بھی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حضرت شیس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ آپ کو 50 صفحوں پہ بھی مل سکتا ہے، 20 صفحوں پہ بھی مل سکتا ہے، 100 صفحوں پہ بھی مل سکتا ہے. لیکن میں نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ سے اور یوشع علیہ السلام کے بھی واقعے میں آپ سے ایک بات کی تھی چھوٹی سی. وہ یہ تھی کہ ہم صرف وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث سے صحیح ملتا ہوگا. باقی روایات جو ہیں وہ کافی ساری ہیں، وہ اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی چیزیں ہیں اور ان میں ہمیں پھر پتہ بھی نہیں ہے نا، معلومات کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ، لیکن جو قرآن اور حدیث کی معلومات ہوتی ہے وہ بالکل درست ہوتی ہے. اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ انشاءاللہ درست ہوگی، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اسی لیے میں صرف وہی بات کرتا ہوں. اگر بات کو آگے لے کر جایا جائے تو یہ بات بہت آگے تک نکل جا سکتی ہے اور ایک گھنٹے کی ویڈیوز بھی بن سکتی ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. کچھ مختصر بات کرو اور جو درست بات ہو وہ کرو. اور قصص الانبیاء کی جو سیریز ہے انشاءاللہ اس کو اب شروع رکھیں گے، جاری رکھیں گے. اور اگلا جو ہمارا قصہ ہوگا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر و جزاکم اللہ خیرہ.